بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ شہباز گل کے اوپر کیوں مقدمہ درج کیا گیا تھا، کیوں اس کو ننگا کر کے مارا گیا تھا؟ اسی طریقے سے ارشد شریف کو پہلے تو اے آر وائی سے نکالا گیا سلمان اقبال کو کہہ کے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ صابر شاکر کو نکالا گیا، کیوں نکالا گیا؟ ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کی بات کی ہے، فوج کے اندر اکسایا ہے، جو نچلے رینک کے لوگ ہیں، جو فوجی ہیں، جو سولجرز ہیں، ان کو اکسایا ہے۔ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو ننگا کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے اوپر مقدمے کیے گئے۔ آج سیم وہی بات کی ہے خواجہ آصف نے، جو مسلم لیگ نون کا بہت اہم لیڈر ہے، اور اس ٹائم سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہے، سٹنگ وزیر دفاع ہے خواجہ آصف۔ اس نے جیو کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے اندر یہ بات کی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو شہباز گل نے کی تھی اور باقی تمام لوگوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمے ایف آئی آر اور ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ لیکن خواجہ آصف نے بات کی ہے تو اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچا رہا، اس کے اوپر تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اس کے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر تو کوئی پرچہ نہیں ہو رہا۔ خواجہ آصف اصل میں، اب آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بات کیوں کی۔ کچھ دن پہلے مریم نواز ایک انٹرویو دیتی ہے، اور اس انٹرویو میں صحافی پوچھتا ہے کہ کیا آپ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل چاہتی ہیں؟ اس کے اوپر مریم نواز کہتی ہے کہ بالکل میں جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل چاہتی ہوں، اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ اور باقی تمام جو لیڈرز ہیں بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جنرل فیض حمید کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے، انکوائری جب مکمل ہوگی یا اس کی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم پبلک کر دیں گے، عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہ خواجہ آصف نے اب یہ بات کی ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کی جانب سے بھی ایک موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں اکیلا کس طرح سے یہ سارا کام کر سکتا تھا، میں تو اس وقت ایک میجر جنرل تھا۔ جو مریم نواز نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، میں کس طرح سے الٹ سکتا تھا؟ میرے پاس نہ کوئی اتھارٹی تھی، نہ کوئی پاور تھی، نہ میں اتنا پاورفل تھا کہ میں پوری کی پوری گورنمنٹ کو بدل دیتا، میں پوری کی پوری گورنمنٹ کو ختم کر دیتا، میں اتنا پاورفل نہیں تھا۔ جبکہ وہاں پر اس ٹائم جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس ٹائم کا چیف کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کو پکڑ لیا ہے نون لیگ والوں نے، اور انہوں نے اس کے اوپر کیمپین پروپیگنڈا، یہ اصل میں پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اس پروپیگنڈے کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک خاص چینل لانچ کیا گیا ہے، ایک چینل لانچ کرنے کے بعد اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے مریم نواز کا، وہاں سے ساری کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جیو کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پھر شاہ زیب خانزادہ کا اس کے اوپر پورا شو ہوتا ہے۔ تو یہ اب کنٹینیوسلی جیو جنگ گروپ کے اندر ہیڈ لائنز، ٹاپ کی ہیڈ لائنز یہ لگ رہی ہیں جنرل فیض حمید کو لے کر۔ جنرل فیض حمید کا رد عمل آ گیا۔ اب خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی سولجر، خواجہ آصف نے اصل میں بات کی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ اگر جنرل فیض حمید کے اوپر کوئی پریشر تھا، جنرل فیض حمید کو کسی نے یہ آرڈر دیا تھا، جنرل فیض حمید کو کسی نے یہ کہا تھا، تو جنرل فیض حمید کو چاہیے تھا کہ وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتا، وہ بات ہی نہ مانتا۔ اور کوئی بھی، اب خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام جو بھی کسی طرف سے کہا جاتا ہے، کسی کمانڈر کی طرف سے، کسی آفیسر کی طرف سے، کسی ٹاپ کے رینک کے آفیسر کی جانب سے فوج کو کہا جاتا ہے، تو اس کو نہ مانے، غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو نہ مانا جائے۔ اب یہی باتیں جو ہے عمران خان کرتا تھا، یہی باتیں شہباز گل اور باقی تمام لوگ، لیکن ان کے اوپر کیا ہوا؟ ان کے اوپر مقدمے ہوئے، پرچے ہوئے، اور ان کو ننگا کر کے مارا گیا۔ لیکن آج خواجہ آصف نے، دیکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ شروع ہو گیا، بہت خطرناک معاملہ پاکستان کے اندر۔ آج پاکستان میں یہ تھریٹ الرٹس نکلے ہیں، یہ تھریٹ الرٹس نکالے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے، ملک کے اندر بہت ساری تھریٹس ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب معاملہ اسی طرف ہی جا رہا ہے، جو یہ اوپر سے الیکشن شیڈیول آ رہا ہے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ مختلف آفیسرز کی آنیاں جانیاں دکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، الیکشن کروانے کا ان کا موڈ ہی نہیں ہے، الیکشن کروانے کا ان کا پلان ہی نہیں ہے۔ یہ صرف عمران خان کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو ان لوگوں نے، اس حکومت نے تباہ و برباد کیا ہے، اور اب یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب اور کے پی ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے، وہ عمران خان کے پاس آ جانا ہے، اور عمران خان کے پاس جب آ گیا تو اس کے بعد ہمارا تو بالکل ہی ستیہ ناش
और फारग, और हमें तो बिल्कुल ही उड़ा दिया जाना है। उसके बाद सिंध भी हाथ से निकल जाना है और बलूचिस्तान भी हाथ से निकल जाना है। इनको फिक्र है कि हमारा जो इक़्तिदार है वो किसी तरह से चिमटा रहे, हम उसके साथ चिमड़े रहें और हमारा इक़्तिदार ना जाए। लेकिन ये जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, मुल्क के साथ ये जो तमाशा और ड्रामा लगाया हुआ है इन लोगों ने, अब उसके बाद तो मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और अब थ्रेट अलर्ट्स बाकायदा जारी किए गए हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए गए तो बहुत शदीद किस्म के थ्रेट अलर्ट्स हैं जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। ख्वाजा आसिफ को इस कॉन्टेक्स्ट में लॉन्च किया गया है कि आपने सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को, सिटिंग इस टाइम में कोई और आम आदमी नहीं है, अपोजिशन के अंदर नहीं है, कोई और नहीं है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर अपनी फ़ौज के बारे में ये कह रहा है कि अगर आपको गैर आइनी और गैर कानूनी कोई हुक्म मिलता है तो आपने नहीं मानना, आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। सेम यही बातें इन लोगों ने की थी। अब इनका डबल स्टैंडर्ड सामने आया, अब इनकी जो मुनाफिकाना पॉलिसी है वो सामने आई है। मरियम नवाज़ ये चाहती है, मरियम नवाज़ की जानिब से अब असल में ये टारगेट किया जा रहा है, जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी उनमें से ख़ास तौर पर अब उन्होंने निशाना बनाया है जनरल फैज़ हमीद को। जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट करके लास्ट जब जलसा हुआ था मरियम नवाज़ का सरगोदा के अंदर, उस सरगोदा के जलसे के अंदर मरियम नवाज़ ने 5 की तस्वीरें चलाई थी और कहा था कि ये 5 का टोला ज़िम्मेदार है नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराने का। वो 5 का टोला कौन सा था? वो 5 का टोला असल में था जिसके अंदर 4 जजेस इन्होंने डाल दिए। पहले तो ये जनरल बाजवा का बड़ा नाम लेते थे, उसको हर चीज़ का ज़िम्मेदार कहते थे कि जनरल बाजवा ने हमारे ख़िलाफ़ ये किया, जनरल बाजवा ने हमें इस तरह से बर्बाद किया, हमारी हुकूमत को गिराया, साजिशें की, सब कुछ किया। अब ये जनरल बाजवा से पीछे हट गए, अब ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद को। जनरल फैज़ हमीद को टारगेट, ये इनका बहुत बुरा हश्र होना है, ये इनके गले पड़ जाना है, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है किस तरफ मामले को लेके जा रहे हैं। ये आज से जब पहले मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ जब चला गया था, इक़्तिदार उसका ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी नून लीग वालों ने आके पंगा लिया था। नून लीग वालों ने आके और कहा था कि हम इसका ट्रायल करेंगे, हम इसको अदालतों में घसीटेंगे। फिर इनका जो हशर हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है, वो सबको पता है फिर इनके साथ क्या हुआ। मुशर्रफ तो यहाँ से चला गया, वो तो दुबई चला गया, ये फिर बाद में भागते फिर रहे थे, ये फिर बाद में मुँह छुपाते फिर रहे थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। अब ये भगोड़े बन के बैठे हुए, जो सबसे बड़ा भगोड़ा है वो इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है और उसकी बेटी मरियम नवाज़ यहाँ पर दंदनाती फिर रही है और जिसको जो मर्ज़ी दिल में आ रहा है टारगेट कर रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है। अब ये हालत हो गई है कि इन्होंने जनरल फैज़ हमीद को टारगेट करना शुरू किया और ख्वाजा आसिफ ने ये बड़ी ख़तरनाक बात करती है, बड़ी ख़तरनाक बात की है। ख्वाजा आसिफ ने ये बगावत वाली बात की है और ये फ़ौज के अंदर बगावत उकसाने की बात की है। इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी उसी तरह से मुकदमा होना चाहिए और हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि जो ये बात करते हैं तराजू को बराबर करने की वो हो।